الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو کرنٹ سٹیٹ ہے پاکستان کی اس وقت وہ یہ حالات ہیں کہ روزانہ آپ جب ٹی وی لگائیں گے یا روزانہ جب آپ انٹرنیٹ کو آن کریں گے یا آپ جیسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جائیں گے اور آپ کو خبریں کیا ملیں گی؟ انتہا کی مہنگائی ہو گئی ہے، فلانی چیز بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے، IMF کے پاس ہمیں جانا پڑ رہا ہے، کم سے کم ہمیں 100 ارب تک کا نقصان ہوگا اگر ہم نے سبسڈیز جو ہیں وہ کنٹینیو رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کے اندر ایک دوسرے کو بالکل ہی غدار اور ایک دغاباز اور استا شو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ ساری خبریں جو ہے نا وہ ایک مایوسی کی گھری ہوئی خبروں کے اندر جو کم سے کم مہینے ڈیڑھ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل مایوسی کی گھری ہوئی خبریں، اور آگے بھی مایوسی والی باتیں لگ رہی ہیں سننے کو۔ لیکن ان سب کے درمیان میں، ان سب کانٹے دار خبروں کے درمیان میں ایک بہت خوبصورت سا ایک خبر آئی تھی، بہت خوبصورت پھول کی مانند۔ وہ آئی تھی رمضان کے بالکل آخری عشرے میں، اپریل کی 28 کو، اور وہ 26واں روزہ تھا ہمارا۔ اور اس دن کیا خبر آئی تھی علی؟ سو مینی ایئرس کے بعد جا کے شریعت جو ہمارا کورٹ ہے اس نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جو بینک انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ربا ہی ہے، there is no justification for it۔ یہ وہ کیس جس کو نہ گورنمنٹ پرسو کر رہی ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی خبروں میں اس کی کوئی ویٹیج آ رہی تھی، اور خبروں کے اندر بھی اس کی جو خبر آئی ہے وہ بہت زیادہ نہیں آئی۔ پولیٹیشین نے کہاں سے اس کو ویلکم کیا بہت زیادہ، وہ تھوڑا سا ذکر میں کر لیتا ہوں ابھی آ کے۔ لیکن یہ کوئی مطلب کہ ایک خبر تو آ گئی اخباروں میں بھی، مین پیج کے اوپر یہ خبر آئی، لیکن اس کے بعد اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ وہ زیادہ اہم لگ رہا ہے ہمیں کہ بھئی وہ جو لوٹے تھے ہمارے وہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے کہ نہیں ہوتے، یا ہمارے لیے یہ والی خبر زیادہ ہے کہ وہ جو گورنر ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہوا یا نہیں ہوا۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک جس طرح ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کبھی بھی ہم اسٹریٹجک پالیسیز نہیں بناتے، ہمیشہ ہم ٹیکٹیکل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کس طرح سے چند ہفتے ہم گزار لیں، اوہ ہمارے پاس تو فنڈ اتنے کم ہو گئے، کسی طرح سے ہم یہ 3 مہینے کا ٹائم گزار لیں، کسی طرح سے بجٹ تک کا ٹائم آ جانا چاہیے ہمارے پاس، چلو شکر ہے 3 ہفتے رہ گئے۔ بھائی اسی قسم کی باتیں، اسی قسم کی سوچ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہی جو یہ اتنی بڑی خبر جو تھی یہ والی، جس کے کم سے کم 30 سال کے منتظر تھے کہ یہ خبر کب آنی ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اگر اس کو فالو کیا جائے، اگر اس کے اوپر سنجیدگی دکھائی جائے تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ایک حقیقی معنوں میں ایک ریولوشنری چیز ہے۔ میں نے جو ملٹیپل ٹاپکس کیے ہیں آج تک، ان میں نے دجالی فتنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بات کی ہوئی ہے، میں نے الومناٹی اور فری میسنز کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں میں جو سب چیزیں کامن ہیں، چاہے وہ زائنزم کا نام بھی آپ لے لیں، جو مرضی آپ نام لگا لیں، یہ پورا دنیا کے اندر ایک عالمی ایک نظام ہے جس کی جو لاسٹ سرفیس ہے نا اس کو میں تقریباً ہر کچھ عرصے بعد ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے ہمارا سوشل ڈس آرڈر۔ سوشل ڈس آرڈر کے اندر میں ہمیشہ LGBT اور ان ٹاپکس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہوں کہ ایک سوشل فیبرک جو ہے نا آپ کا، جو سماج کا جو ایک بندھن ہے اس کو بیڑا غرق کرنے کے لیے جو اگلے سٹیپس ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو کہتے ہیں کہ ڈیپ روٹیڈ ہے، یا جو سب سے زیادہ جو ہے وہ گہرا ہے، یا وہ والا جس کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، امریکہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، دجالی قوتیں اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گی، اور کوئی کسی قسم کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا، وہ ہے اکنامک سسٹم۔ باقی چیزیں بھی ان کو وہ ویلیو دکھائیں گے کہ مذہب جیسی ویلیو ہے ان کی، جیسے مثال کے طور پہ یہ کہ جو ڈیموکریسی ہے، بھائی ڈیموکریسی اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف آپ کا رائٹ، آپ کا چوز کرنا، پولیٹیکل آپ کے پاس کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں، اس کا وہ درس تو بہت دیں گے، لیکن جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کو ڈاج کر لیں گے۔ ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی وہ کام چلا لیں گے، وہ سب کچھ کر لیں گے جہاں پہ ان کو سوٹ کرتا ہے وہ۔ ایجپٹ کے اندر تو اب دیکھیں کہ کتنے سال گزرنے کو آ گئے ہیں کہ سیسی کی حکومت ابھی تک چل رہی ہے، یعنی کہ کم سے کم اس بات کو ہو گئے ہیں اب 9-10 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس ڈکٹیٹر کے ساتھ کام چلا رہے ہیں۔ وہ الیکٹڈ جو گورنمنٹ تھی وہ مرسی کی وہ قبول نہیں تھی انہیں، حالانکہ ڈیموکریسی کے ذریعے وہ آئے تھے، لیکن وہ قبول نہیں تھی، یہ قبول ہوگا ڈکٹیٹر۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کے جو اصول ہیں نا وہ ان کے ایک منافقانہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ جس چیز پہ زیرو ٹالرنس، زیرو کمپرومائز ہے وہ ہے اکنامک سسٹم۔ اکنامک سسٹم کے اوپر بھی میں نے بات
پہلے بھی کی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی کروں گا میں، کہ اکنامک سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے ہم لوگ اس طرح کے ایک دجالی سودی نظام میں پھنس گئے ہیں، ایک ایسے نظام میں پھنس گئے ہیں کہ جب ہم اس کی خبریں پڑھتے ہیں تو اوپر سے گزر جاتی ہیں خبریں، بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ جی ڈی پی کی باتیں کریں گے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہو جائے گا اور آپ کے فلانے جو ریزروز ہیں ان کے یہ ہے، پھر اس کے سٹاک جو ایکسچینج ہوتی ہے اس کا اس پہ کیا تعلق ہوتا ہے۔ عام آدمی کہتا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے تو بات سمجھ بھی نہیں لگ رہی۔ ہمارے لیے جو چیز قرآن کے اندر حتمی ہے، جو چیز حدیث کے اندر حتمی ہے، ڈیٹیلز میں ابھی میں کوئی نہیں جا رہا، صرف ایک آیت قرآن کی وہ میں اینڈ میں جا کے ذکر کروں گا، لیکن اس کے اندر جو چیز کلیئر ہے وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو سود ہے، جو ربا ہے، جو یوجری ہے، انٹرسٹ ہے، وہ اعمال کے اعتبار سے بدترین گناہ ہے، اعمال کے اعتبار سے وہ بدترین گناہ ہے۔ جس طرح عقیدے کے اعتبار سے شرک وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں نظر آتا جو سود، ربا، یوجری اور انٹرسٹ ہے۔ اور ظاہری بات ہے ہماری اکانومی اس کے اندر ڈوبی بھی ہے، ہماری اکانومی اس کے اندر کھپی بھی ہے بری طرح سے، اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ پچھلے 20 سال 30 سال 40 سال کی یہ بات ہے، نہیں، یہ نظام جو ہے یہ بہت پہلے کا ہے، یہ بہت پہلے کا یہ نظام ہے، اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج صرف اور صرف ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ اسٹرگل فار ربا فری اکانومی ان پاکستان، یہ جو پاکستان نے اسٹرگل کی ہے اپنے آلموسٹ 75 ایئرز میں، تو وہ اسٹرگل ہم نے کن سٹیجز سے ہو کے گزرے تھے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ قائد اعظم نے کسی ایک موقع کو بھی نہیں جانے دیا جہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ضرور ٹچ کیا اور ریلیٹ کیا ہو کہ پاکستان ہم کیوں بنانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کو ہم نے بنانا ہے ایک ماڈرن اسلامی ریاست بنانا ہے، ماڈرن کا لفظ ضرور امپیکٹ رہے گا اس کے اندر، اسلامی ریاست ہم نے بنانا ہے اسے، جو قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے۔ ابھی مجھے کوٹس بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پورا کم سے کم میرا کوئی 3.25 گھنٹے کا ایک لیکچر بھی ہے قائد اعظم کے اوپر، اس کے اندر اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ موجود بھی ہے۔ تو یہ تو کلیئر بات تھی یہ والی۔ ماڈرن بہت ضروری ہے کہ وہ چیزیں نہیں کہ وہ اورنگزیب کے زمانے میں یا عالمگیر کے زمانے میں یا ان زمانوں میں کیا کیا ہوا کرتا تھا، قانون کیا ہوا کرتے تھے اسلام کے، تو وہی ایز شریعت نافذ کر لی جائے گی، وہ نہیں، ماڈرن انٹرپریٹیشن کی جائے گی، اس کو جدید دور میں لے کے آیا جائے گا اسے۔ تو اس میں تو قائد اعظم نے کوئی کہتے نا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان بن گیا اس خبر کے باوجود، اس راز کے باوجود کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ٹی بی کے پیشنٹ ہیں فائنل سٹیج کے اندر، اس خبر کے باوجود کہ قائد اعظم جو ہیں وہ کینسر کے بھی مریض بن چکے تھے، لیکن بہرحال پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ قائد اعظم پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اب چلے گئے تھے، اب گورنر جنرل تو وہ رہے تھے لیکن وہ چلے گئے، اب کہتے ہیں کہ وہ مرض الموت میں ڈیتھ بیڈ پہ اپنے چلے گئے تھے، وہ کئی مہینے زیارت میں بھی رہے تھے اور اس طرح۔ تو ان کی جو پبلک لائف تھی، اس کے باوجود کہ وہ بہت ویک تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے، اس کے باوجود کہ ان کے ول پاور بھی بہت تھی، لیکن ان کی جو پبلک لائف کی جو لاسٹ اپیرنس تھی وہ تھی 1 جولائی کو 1948، جب انہوں نے آ کے کراچی میں آل دا وے ٹریول کر کے کراچی آئے تھے، اور اسٹیٹ بینک کا فاؤنڈیشن انہوں نے رکھی تھی، اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے، وہی اسٹیٹ بینک جس کو ابھی ہم لوگوں نے کافی حد تک IMF کے ڈائریکٹ انڈر کر دیا ہے، ایک اٹونومس باڈی بنا دیا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کوئی پابندیاں نہیں لگا سکتی، اور IMF کی یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انڈر چلے گئی ہے۔ جو لوگ عمران خان کی بہت تعریف کرتے ہوتے ہیں، ابھی تو ظاہری بات ہے عمران خان کی کوئی تعریف برائی نظر نہیں آ رہی، اس وقت تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایز اف کہ ہمیں بہت کہتے ہیں نا کہ اگر وہ حکومت جاری رہتی نا تو ہم پاکستان کیا بن چکا ہوتا ہے اگلے مزید 1.25 سال کے اندر۔ لیکن عمران خان کی جہاں پر بہت بڑے بڑے فیلیئرز ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی جو ٹریجڈی تھی وہ یہ تھی کہ جو اکانومی تھی وہ بالکل IMF کو ایک طرح کی ہم نے ٹھیکے پہ دی۔ IMF کے پروگرامز میں ہم پہلے بھی جاتے رہے ہیں، لیکن رضا باقر جیسے بندے کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دینا، جس نے وہ پالیسیز انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا گیا اور اس قدر وہ نہیں کہ جس کا لانگ ٹرم میں بہت نقصان ہوگا، اسی اسٹیٹ بینک کی افتتاح کے موقع کے اوپر قائد اعظم نے یہ کہا، جو یہ میں یہاں پہ کوئکلی ریڈ آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ I shall watch with keenness the work of your research organization in involving banking practices capable with Islamic ideals of social and economic life۔ ابھی کوئی ہمارے پاس نظام نہیں ہے، کیا ہوگا
I will watch with keenness the work of your research organization. اس کے اوپر آپ لوگ ظاہری بات ہے کیا کریں گے, دنیا بھر میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں اس وقت سب کی اسٹڈی ہوگی, سب کا بہت کرٹیکلی اس کو دیکھا جائے گا, اور اس کے اوپر سے پھر دیکھا جائے گا کہ اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ گند ہے, ربا کا گند ہے, جوئے کا گند ہے, ان اسلامک چیزوں کا گند ہے, اور ان سب چیزوں کو پاک کر کے اسلامک ایک چیز جو ہوگی وہ بنانے میں ریسرچ آرگنائزیشن کو بہت محنت کرنی پڑے گی, اتنا آسان کام نہیں ہوگا. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. مغرب کا جو نظام دیا گیا ہے اکانومی کا, اس نے انسانیت کے لیے نا حل ہونے والے مسائل پیدا کر دیے ہیں. قائد اعظم جیسا بندہ کہہ رہا ہے, اردو صحیح طرح بولنی نہیں آتی انہیں, شاید وہ پبلک کسی جگہ کے اوپر کوئی قرآن کی آیات عربی کے اندر بھی صحیح طرح سے نہ پڑھ سکتے ہوں, لیکن وہ بات یہاں پہ بتا رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے علماء بھی اس دور میں نہیں پہنچے تھے اس لیول کے اوپر. میری اپنی نالج کی حد تک جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تھی, 1948 میں کہیں پر اس قدر کیٹیگوریکل باتیں نہیں ہیں جو یہاں پہ قائد اعظم نے بات کر دی تھی. ایک ریلیجس اسکالر نہیں تھے وہ, لیکن انہوں نے جو بات کر دی تھی وہ ہے جو آئندہ کے لیے بھی ایک فاؤنڈیشن ہے. And many of us it appears that only a miracle can save it from the disaster that is now facing the world. یہ جو تباہ کاریاں آتی رہی ہیں, کبھی ڈپریشن, کبھی ریسیشن آ رہا ہے, کبھی فلانے ملک ڈوب گئے, سری لنکا کا دیکھیں جی, بھئی ملک ادھر موجود ہے, لوگ ادھر موجود ہیں, سب کچھ ادھر ہے, لیکن جی ملک جو ہے وہ بالکل ڈوب کے رہ گیا. ایلن مسک نے جو 44 بلین کا ٹویٹر بائی کیا ہے, بھئی اس سے وہ ملک کی اکانومی پوری خرید سکتا ہے. اس قدر ایک عجیب سا نظام ہے یہ والا. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way. ہم نے اپنی راہ خود بنانی ہے. اس کے نظام کو اپنے ملک پہ لا کے نافذ کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہم اپنا ٹارگیٹ ہی نہیں اچیو کر پائیں گے. ایک فلائی ریاست ہم نہیں اچیو کر سکتے اگر ہم نے اٹھا کے ان کا نظام یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا. فارچونیٹلی عمران خان نے بہت زیادہ برملا اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست بنانا ہے. انفارچونیٹلی عمران خان نے دوسرا تیسرا جملے میں ساتھ فلپ مار لیا, یو کے کا نظام کتنا اچھا ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز کا نظام کتنا اچھا ہے. بھائی وہ سودی اکانومیز پہ چل رہے ہیں, وہ ہمارا آئیڈل نہیں ہو سکتا. ہاں آپ اس سے چند اچھی چیزیں پرنسپلز ان کے لے سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارا نظام نہیں ہے. وہ والا ہم نے اپنا راستہ بنانا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا ہم نے اپنا راستہ بنانا ہے, اور ساتھ قائد اعظم نے کیا کہہ دیا, اینڈ پریزنٹ ٹو دا ورلڈ این اکنامک سسٹم بیسڈ آن ٹرو اسلامک کانسیپٹ آف ایکویلٹی, آف مینہڈ اینڈ سوشل جسٹس. پوری دنیا جو ہے وہ ایک نظام کی تلاش میں ہوگی. وہ بھٹک رہی ہے پوری دنیا, سب لوگ اس کے آرزو مند نہیں تھے, پھنس گئے ہیں بری طرح سے, جال میں دلدل میں پھنس گئے ہیں. ہم نے ایک ایسا نظام راستہ نکال کے اور دنیا کے ساتھ شیئر کرنا ہے. مولویوں کے سینس میں ٹرم یوز کر لوں گا, ہم نے پھر اس نظام کی تبلیغ کرنی ہے, ہم نے اس کو پھیلانا ہے پھر آگے. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. کیا بات کر دی بھائی, ہم نے اپنا مشن تب پورا کریں گے جب ہم ایک ایسا نظام بنا پائیں گے کامیابی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رن بھی کر پائے اور پھر دنیا کے آگے پیش بھی کر دیا. ہم نے یہاں پہ لیڈ کرنا تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ قائد اعظم کی زیادہ وقت نہیں ملا انہیں, اور وہ پھر فوت ہو گئے جلد. لیاقت علی خان جو تھے وہ ابھی لگے ہوئے تھے ایک ایسے ملک کو رن کرنے کے اندر جہاں پر انڈیا نے ہمارا شیئر نہیں دیا پیسوں کا. وہ تو گاندھی کو پرت رکھنا پڑا تھا, اپنے سینس میں جو ان کا روزہ ہوتا ہے وہ رکھنا پڑا تھا ایک بوائے کے طور پہ کہ نہیں بھائی پاکستان کی جو وہ ہیں شیئر ہے وہ ریلیز کی جائے. ویپنز میں ہمیں شیئر نہیں مل سکا تھا, اور ہمارے ساتھ تو وہ حال تھا کہ جب قائد اعظم کو دھمکی بھی دی گئی تھی یہ والی, تو یہ مطلب کہ سمپل سارے کانگریس کا سب لوگوں کا یہ تھا کہ چند دنوں کی مار ہیں, یہ لوگ چند دنوں کی مار ہیں, اس نے ملک نے واپس آ جانا ہمارے پاس, کتنا عرصہ گزار لیں گے. اور ان کے کتنے ہوپس ہائے ہوئے ہوں گے جب قائد اعظم فوت ہو گئے, کتنے ہوپس ہائے ہو گئے ہوں گے ان کے. لیکن لیاقت علی خان نے ایک مین ہوڈ کا مظاہرہ کیا اس وقت, صحیح کہتے ہیں نا, مرد مجاہد کا مظاہرہ کیا.
ہمارے پاس ریفیوجیز پہ ریفیوجیز آ رہے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کے پاس کھانا کھلانے کو کچھ نہیں ہے، ابھی انڈسٹری ہماری کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، اکانومی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی حال ہی نہیں ہے کسی قسم کا. ابھی تو گورے جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں. کشمیر میں جب وہ گھسنا پڑ رہا تھا، قائد اعظم نے جب آرمی کو آرڈر کیا تھا تو آرمی نے صاف انکار کر دیا تھا. یہ تو آرمی کا حال تھا، یہ آرمی کا حال تھا اس وقت کا، کیونکہ گورے اس وقت لیڈ کر رہے تھے. ابھی ساری کی ساری 100% ٹرانزیشن نہیں ہو سکی تھی، تو لیاقت علی خان وہاں پہ تھے. بہرحال لیاقت علی خان کا بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی نعمت جو انہوں نے ہمارے دے دی ہمیں، وہ تھی کہ انہوں نے قرارداد مقاصد پاس کروا دیا، آبجیکٹیو ریزولوشن. جس طرح ہم سی وی لکھتے ہیں اپنا، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ نام کے بعد آبجیکٹیو کیا آپ کا، آپ اپنا مقصد بتائیں، آپ کا مقصد کیا ہے. اور ہم ایسے گئے گزرے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نیٹ پہ کاپی مار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا مقصد کیا ہونا چاہیے. کسی اور تم نے کیا لکھا اپنے سی وی پہ، میں بھی اس کو لکھ لیتا ہوں اپنے سی وی کے اوپر. تو مقصد تک نہیں پتا کہ ہم کیا مقصد چاہ رہے ہیں. ٹو ورک ان سچ این آرگنائزیشن جہاں پہ میری ایبلٹیز ہو، بھائی سب ایسی جھوٹ ڈرامہ لکھا ہوتا ہے ہم نے. تو بہرحال آبجیکٹیو ریزولوشن کہ ایک قرارداد پاس کی جائے کہ ہمارا مقصد اب کیا تھا، آئندہ آنے والی نسلوں پہ کوئی شک نہ رہ جائے اب. اور وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری جو کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی تھی اس کے اندر سب کے سب جو ہیں وہ بڑے دیندار لوگ تھے اور سب اس طرح کے لوگ موجود تھے. بڑے اپوزیشن بھی فیس کرنے پڑے تھے، بہت اپوزیشن بھی فیس کرنی پڑی تھی. یہ وہ وقت بھی ہے کہ جب لیاقت علی خان کا امریکہ کا دورہ بھی ہوا تھا، اور وہاں پر جو جیوز تھے انہوں نے بھی، جو ان کی کونسل تھی جس کو میں نے پہلے بھی لیکچرز میں ذکر کیا، انہوں نے بھی آفر کیا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ آپ جڑیں، آ کے ہم آپ کے سارے مسائل حل کرتے ہیں. خوراک کے مسائل آپ کے ہیں، آپ کے اکانومی کے مسائل ہیں، کس قسم کے مسائل آپ کے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ویپنز ہیں. ابھی بھی ہم لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر اسرائیل کو مان لیا نا اگر ہم نے، تو یہ کہ ہمارے لیے نئے اپرچونیٹیز کے دروازے کھلیں گے. تو لیاقت علی خان نے وہاں پر بھی نو کہا اور قرارداد مقاصد بھی پاس کروا دیں. ڈکلیئرڈ گول کہ یہاں پر کوئی قانون نہیں ہوگا، حاکمیت سوورنٹی جو ہے، ڈیموکریسی کا رول ہوتا ہے، سوورنٹی جو ہوتی ہے وہ پیپل کی ہوتی ہے، پاپولر سوورنٹی بولتے ہیں اسے. نہیں، حاکمیت جو ہوگی وہ صرف اور صرف ہوگی اللہ کی، اور ہم جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ نائب خلیفہ کے طور پہ ہیں. یہ امانت ہے ہمارے لیے. جیسا قائد اعظم کو زیادہ وقت نہ مل سکا، اس طرح لیاقت علی خان کو بھی زیادہ وقت نہ مل سکا، اور ان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا. کس نے اسیسینیٹ کیا، کیوں اسیسینیٹ کیا، ہمیشہ کے لیے راز رہا. یہ پنڈی کا جو آرمی میوزیم ہے اس میں وہ ریوالور پڑا ہوا ہے، اس میں وہ FIR بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ راز رہا کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا. پاکستان ایک ٹرموائل کے اندر چلا گیا، اور وہ میں نے ذکر کیا تھا ابھی جو 1971 والا لیکچر بھی ہوا تھا اس کے اندر کہ ہمارے انیشل ہم کن چیزوں سے ہم نے سٹرگل کیا تھا. تو بہرحال جو لا تھا اس کے مطابق پھر پہلا جو پاکستان کا آئین آنا تھا وہ تھا 1956 کا آئین آیا تھا، 1956 کا آئین. اس کا ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 25، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ سارے پوائنٹس ہیں. پروموشن فار اسلامک پرنسپلز، ریاست کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی پروپیگیشن کے لیے ریاست کی کیا کیا ذمہ داری ہیں. اس میں زکوٰۃ کا نظام بھی لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کا نظام ہوگا جو وضع کرنا پڑے گا، ایک اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اس میں مساجد کا ذکر ہے، اس میں قرآن کی تعلیم کو کمپلسری قرار بھی دیا گیا ہے. یہی وہ آئین بھی ہے جس کے اندر یہ بھی ڈال دیا گیا کہ صدر ہیز ٹو بی اے مسلم. اس میں البتہ مجھے ذاتی طور پہ ربا کا کوئی کلاز نہیں مل سکا، کوئی ڈائریکٹ کلاز ربا سے متعلق نہیں مل سکا کہ لازم ہوگا ریاست کے لیے کہ اس نے ربا کو ختم کرنا معیشت سے. جنرل اسلامک باتیں ہیں لیکن کیٹیگوریکل آرڈر یہاں پہ اس میں نہیں لکھا ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک مارشل لاء لگ جاتا ہے پاکستان کے اندر، لیکن مارشل لاء لگنے کے بعد جلدی پھر ہوتا یہ ہے کہ 1962 کی ہمیں ایک مل جاتی ہے، ایک نئی کانسٹیٹیوشن مل جاتی ہے. ایوب خان نے اپنے حساب سے کانسٹیٹیوشن بنائی. اس کے اندر کچھ پوائنٹس جو میں نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو بیلنس کرنے کے لیے مینشن کیے تھے وہ 1971 والے لیکچر میں مینشن ہے وہ. ابھی ہم کیونکہ صرف ربا کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہرحال آرٹیکل 8 کے اندر یوزلی کا خاص ذکر ہے، ربا کا خاص ذکر تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ اس نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی تھی، یہی 1962 کے اندر ایوب خان کی گورنمنٹ نے، یا جس کو انگلش میں کہتے ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ ایک ایڈوائزری باڈی ہوگی
جس کا کام یہ ہوگا کہ تمام قوانین جتنے بھی ہوں گے نا اس کو اسلامک نظریے کے حساب سے اس کو بنائے، ریکمنڈیشنز بھیجے گورنمنٹ کے لیے کہ یہ قانون جو ہے یہ ہونا چاہیے ایک اسلامی ریاست کے اندر نافذ، یا یہ ایگزسٹنگ قانون ہے یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو سننے میں تو یہ بہت اچھی بات آتی ہے، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں تھا، اس کا کوئی رول بائنڈنگ نہیں تھا کہ اگر وہ ایک کونسل جو ہے وہ آپ کو ایک نظریہ دے رہی ہے یا ایک لا دے رہی ہے یا کچھ آپ کو تجاویز دے رہی ہے تو اس تجاویز کا کرنا کیا آپ نے؟ کوئی بائنڈنگ ہوتی نا چیز اگر کہ کم سے کم اس کو 1 مہینے 6 مہینے 1 سال کے اندر اس کو پارلیمنٹ کے اندر یا جو بھی آپ کا سینٹ ہوگا یا جو بھی کانگریس ہوگا، یعنی کہ اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، جو بھی آپ کی وہ فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پہ پیش کیا جائے گا لازماً، اور وہاں پہ اس کے اوپر بحث ہوگی کہ ہاں جی یہ تجویز آئی تھی اس کے اوپر اب کیا ہو، چاہے ریجیکٹ کریں ایکسیپٹ کریں لیکن کوئی تجویز ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس طرح سے پھر ایک طرح سے ہو گئی غیر فعال ہو کے رہ گئی، یوز لیس ایک ادارہ بن کے رہ گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا، جو آؤٹ پٹ نکل رہا ہے وہ صرف ایک ایکیڈیمک آپ کہہ سکتے ہیں سفارشات ہیں جو جس کو کوئی سیریسلی لے ہی نہیں رہا۔ اچھا، اگر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اگر چلیں سفارشات نہ بھی دے، پرٹیکولر ربا کے کیس میں ایوب خان کے اپنے بنائے ہوئے آئین کے اندر ہی اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایلیمینیٹ کرنا ہے، لیکن ایلیمینیٹ کیا نہیں، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ رہا کہ ہاں لکھنے کو تو ظاہر باتیں لکھ دیا جائے گا، بھائی ساری اچھی اچھی باتیں لکھی جائیں، عمل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں عمل کرنے میں۔ شاید یہی بے برکتیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے پھر پاکستان کی جو یونٹی تھی وہ اس قدر شیٹر ہو کے رہ گئی تھی، بے برکتی اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی نیکسٹ چیز یہ آتی ہے کہ ایک ہے کہ حکمران نے کیا کیا، ایک یہ کہ عوام جو ہے نا وہ بھی مور اور لیس جو ہے وہ اس معاملے میں بڑے ریلیکس رہے۔ یہ تو وہ چیز ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر میرے پاس ایک پانی کا گلاس ہے اور وہ فرض کرتے ہیں پورا زمزم سے بھرا ہوا ہے، اس میں گندی نالی کا گٹر کا ایک قطرہ آپ لا کے اس کے اندر پھینک دیں گے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پھینک دیا اس کے اندر، اب مجھے کہا جائے یہ پیو تو میں تو نہیں پیوں گا اسے، کوئی بھی نہیں پیے گا اسے، ہم کہیں گے بھائی گندا ہو گیا ہے، گند اس کے اندر آپ پھینکیں گے چاہے وہ آب زمزم تھا، لیکن کوئی بھی نہیں پیے گا، نہ میں پیوں گا نہ آپ پیئیں گے اسے۔ لیکن یہ جو ربا سود تھا یہ ہم لوگ کنزیوم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پورا ملک اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، بینکنگ سیکٹر اس کا ہے، گورنمنٹ چل اس طرح رہی ہے، تنخواہیں وہاں سے آ رہی ہیں، پینشن ادھر سے آ رہی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، نیشنل سیونگ کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو۔ تو یہ ایک اوور آل، یعنی کہ ہوں گے لوگ یقیناً ہوں گے، لیکن اوور آل جو ہے جو جس حد تک ایک عوام کے اندر ہونا چاہیے تھا، اگر اتنا کلیئر ویژن تھا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے تو پھر تو اس کے لیے کوئی زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، جنرلی بہت زیادہ اس کے لیے ایفرٹ اور محنت نہیں کی گئی۔ ٹریجڈی پھر ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ پاکستان پھر ٹوٹ گیا، پاکستان جب ٹوٹا تو پھر اس کے بعد بنگلہ دیش تو سیپریٹ ہوا اور انہوں نے تو فوراً اپنا تعلق ختم کیا، کیونکہ وہ میں نے اس کے اندر بتا دیا تھا کہ عوامی مسلم لیگ نے پہلے تو اپنا نام بھی عوامی لیگ کر لیا تھا، اپنے آپ کو ایک سیکولر جماعت بنا لیا تھا، ملک بن گیا تو ملک کو بھی سیکولر انہوں نے بنا دیا کہ بس ٹھیک ہے ہم ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہیں، اسلام فیوریبل قوانین ہو جائیں گے یہاں پہ، لیکن کوئی ایسی بات کہ اسلامی ریاست یا وہ نہیں ہو، ہمیں بس ٹھیک ہے اب ہم بنگالیوں کا اب دیش ہے تو بنگالیوں کی فلاح بہبود جو ہوگی وہ زیادہ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے۔ یقیناً وہ کس قدر جذبے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جڑے، لیکن جب ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی یہ تو وہ راہ ہی نہیں پکڑے۔ پھر آتا ہے 1973 کے قانون کا آئین کے وقت آتا ہے، 73 کا جو آئین ہے ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، جس کو پرویز مشرف نے بولا تھا لیسٹ ریلیجس گورنمنٹ ان پاکستان، یعنی کہ پرویز مشرف جیسا بندہ، ہم سب کو پتہ ہے پرویز مشرف کو، تو ہم نے خود دیکھا ہے اس کی گورنمنٹ کو، اس کے مزاج کو، اس کی سب باتوں کو، کس قدر وہ سیکولر مائنڈڈ بندہ تھا وہ۔ 1973 کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 38A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری اسلام کی پروموشن کے اندر کیا ہے، سیکیور دا ویل بینگ آف دا پیپل irrespective of sex, caste, creed or race, by raising the standard of living, by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of few. اس چیز کو ریاست نے انشور کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو عمارت کا ڈھیر ہو
1% یا 2% جو ہے وہ اس قدر امیر ہوں کہ ان کے ہاتھ میں پوری منوپلی ہو، اور دوسری طرف غربت ہو۔ یہ جو ہے نظام، یہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے ہمیشہ ربا کا۔ ربا بیس اکانومی میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ 1% 2% جو ہوں گے نا وہ اس طرح امیر لوگ ہوں گے کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہو کہ ہم نے اپنی ویلتھ اڑانی کہاں پہ ہے۔ کبھی فلانا آئی لینڈ خرید لیا پورا، کبھی فلانی چیز ہوتی بڑی خرید لی، اور ان کو سمجھ لگ رہی انہوں نے اڑانی کس طرح ویلتھ اپنی، کس طرح سے وہ اپنی ویلتھ کو اور اڑائیں۔ اور دوسری طرف غربت کا وہ حال ہے کہ وہ جو $100 کا نوٹ ہوگا، انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ اس لیول سے بھی نیچے ہوگی۔ انسانیت کی اکثریت جو ہے اس کی ویجز، اس کی کمائی اس $100 کے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے بھی کم ہے۔ یہ سودی نظام کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو پہلے تو وہ بات کر لی، ایسا نظام ہم نے کرنا ہے کہ یہ انشور کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ پھر اسی آرٹیکل کے 38F کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ A تھا، یہ F پہ جا کے ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، سود کو ختم کرنا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک طرح کی لپ سروس ہو گئی، لیکن بہرحال نیکسٹ ہمارے پاس کوئی ایپیسوڈ آتی ہے، اگر نیکسٹ کوئی چیز قابل ذکر آتی ہے، وہ آتی ہے کہ جب ضیاء الحق کے دور کے اندر فیڈرل شریعت کوڈ بنی تھی۔ فیڈرل شریعت کوڈ بنی تھی۔ یہ فیڈرل شریعت کوڈ کی جو بلڈنگ ہے، یہ جو سپریم کورٹ کے بالکل اپوزٹ ہے، کانسٹیٹیوشن ایونیو کے بالکل سامنے والی سائڈ کے اوپر فیڈرل شریعت کوڈ کی بلڈنگ ہے۔ یہ اس کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ایک لمبا پیراگراف ہے، اس کو میں نے اس کے کٹ کر کے پیسز میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں۔ دا فیڈرل شریعت کوڈ واز اسٹیبلشڈ آن 26 مئی 1980 بائی دا پریزیڈنٹس آرڈر۔ آگے اسکپ کرتے ہوئے پارٹ، دس کورٹ از اے یونیک انسٹیٹیوشن ود نو پیرلل ان دا انٹائر مسلم ورلڈ۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ جملہ انہوں نے 80 کے حساب سے لکھا ہوا ہے، یہ ابھی بھی یہ ویلڈ ہے کہ ایسی کوئی کوڈ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ چلیں کم از کم اگر یہ جملہ 80 کے حساب سے دیکھ لیں تو تب بھی ایک پاکستان کے حساب سے خوشائن بات ہے کہ چلیں ایک پہلی دفعہ کوئی ایک ایسی عدالت بنائی گئی ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس نے شریعت کے جو لاز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کے اندر اسپیشل ہیلپ کرنی ہے۔ بنیادی طور پہ ویسے یہ جب بنی تھی نا تو اس کا مین کام جو تھا وہ حدود قوانین کے اوپر پاس کرنے تھے۔ حدود آرڈیننس پاس ہو چکی تھی اس سے پہلے، تو اس کے اندر جو کوئی کیس ہوگا وہ یہ عدالت سنا کرے گی شریعت کے قوانین کے مطابق۔ اینی ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اٹ از بیکڈ بائی پاورفل پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن۔ صرف یہ نہیں کہ صدر نے آرڈیننس جاری کر دیا، آئین کی اس کو بہت پاورفل پروویژنز حاصل ہیں، وہ جو سارے سپورٹنگ کلازز ملتے ہیں آئین کے وہاں پہ۔ دا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن ایکسپلیسٹلی افرمز دیٹ sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him, Allah, is a sacred trust۔ اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے ہمیں اس کے اوپر۔ وہ جو ایک قرآن کی آیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت دی تھی، وہ آرٹیکل 227 makes it incumbent that all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam۔ آرٹیکل 227 وہ پابند کرتا ہے کہ لازم ہوگا کہ پورے آئین کے اندر، پورے ملک کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں وہ لازماً وہ اسلام کی حدود کے اندر لائے جائیں، ان اسلامک چیزیں ہٹائی جائیں اور پرو اسلام ان کو بنایا جائے۔ اب اس کے حساب سے یہ فیڈرل شریعت کوڈ کا جو ہے یہ بات لکھی گئی، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ تقریباً 10 سال کے لیے یہ باؤنڈ تھی کہ اس نے حدود آرڈیننس اور باقی چیزیں کرنے، ابھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں یہ نہیں پہنچ سکتے۔ جب 10 سال کی وہ قید ختم ہوئی، یعنی کہ کب 1990 کی بات ہو رہی ہے، جب وہ 10 سال کی قید ختم ہوئی، امیجیٹلی پٹیشنز آنا شروع ہو گئے فیڈرل شریعت کوڈ کے اندر۔ کس کے بارے میں؟ سود کے بارے میں فیصلہ دیا جائے، سود کے بارے میں آرڈر پاس کیا جائے کہ سود جو ہے وہ اسلامک ہے، ان اسلامک ہے، ختم ہونا چاہیے، کیا ہے۔ تو اس وقت کے پھر یہ کیس سننا شروع ہوا، یہ والا کیس، اور پھر تقریباً 1 سال کے بعد اس کا میں تھوڑا سا ایک اور چیز یہ بھی ایڈ کر لوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہوتی ہے نا، اس کے جو ججز ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں جو آتے ہیں۔ 8 جج ہونے چاہیے اس کے اندر، 8 ججز کا یہ پینل ہوگا یہ جو یہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ سالہ سال سے یہ 3 ججز 5 4 اوپر گیا ہی نہیں اس سے، ابھی بھی میرے خیال میں 3 ججز ہی ہیں اس کے صرف،
کیونکہ گورنمنٹس نے جنرلی اس کو سیریسلی لیا نہیں. اس کو لیا صرف یہ کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے وہ کام کر لیا ہے. کون ذکر کرتا ہے؟ شاید کبھی ذکر تک بھی نہ کیا ہو نواز شریف کی گورنمنٹ نے, شہباز شریف کی گورنمنٹ نے اپنے منہ سے اس کے بارے میں. عمران خان نے کوئی ذکر بھی نہ کیا ہو, پیپلز پارٹی نے منہ سے ذکر تک نہ کیا ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یا ہم نے کوئی اسلامائزیشن کی طرف ہم نے جانا ہے. اسلامائزیشن سے یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ کوئی صرف سزائیں ہوتی ہیں وہ. بہرحال آگے ہم چلتے ہیں. تو پھر اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے اس فیڈرل شریعت کورٹ کے, ڈاکٹر تنزیل الرحمان, انہوں نے کیا کیا, ایک 3 ممبر کا بینچ بنایا اور اس کیس کی جو سماعت تھی وہ ہونی شروع کی, اور اس کے بعد ججمنٹ پاس کر دی نومبر 14 1991, یعنی کہ 1 سال کے اندر ججمنٹ پاس کر دی. اور یہ کہہ دیا کہ جو ربا ہے وہ بینک انٹرسٹ وہ ربا ہے. یہ تو ہمیشہ آئین میں لکھا آ رہا ہے کہ ربا کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. بحث ہو رہی تھی کہ نہیں یہ ربا نہیں ہوتا, بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہوتا, نہیں یہ جو نیشنل سیونگز ہے نا یہ ربا نہیں ہے, نہیں یہ جو فلانی چیز ہے نا یہ ربا نہیں ہے, یا جو سٹاک ہے یہ وہ جوا یا ربا کی شکل میں بنتی. بحث وہاں پہ آتی تھی ساری. تو اس کو ریزالو کریں. تو 14 نومبر 91 میں یہ فیصلہ کر دیا, اور ساتھ یہ گورنمنٹ کو کہہ دیا کہ یہ امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے یہ آرڈر 30 اپریل 1992 کو. 30 اپریل 1992, کتنے سال پہلے؟ 30 سال پہلے. 30 سال پہلے یہ امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا, باؤنڈ کیا تھا. ویسے تو باؤنڈ تھی, گورنمنٹ باؤنڈ تھی اولی, لیکن جس آئین میں لکھا ہوتا ہے کہ جی تعلیم حق ہوگا, کون تعلیم, گورنمنٹ کو تعلیم انشور کر رہی ہے ابھی تک کہ 100% تعلیم یافتہ لوگ ہوں. انصاف حق ہوگا, گورنمنٹ انشور کر رہی ہے کہ انصاف مل رہا ہے لوگوں کو, پرواہ تک نہیں ہے لوگوں کو گورنمنٹ کو کہ لوگ کتنے خجل ہو رہے ہیں, عوام کتنے لاکھوں کے لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں اور وہ سارٹ ہی نہیں ہو رہے. مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک وکیل نے بتایا تھا کہ 700 پوزیشنز ویکنٹ ہیں ابھی جوڈیشل سسٹم کے اندر, 700 ویکینسیز ہیں. تو یہ نان سیریسنس دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے باقی چیزیں تو بہت اہم ہوں گی. یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی ہے, یہ اس کے فلانے جو ہے نا اس کو بینیفٹس بھی مل جائیں گے, جلسے جلوسوں پہ بھی پیسے لٹائے جا رہے ہوں گے, ان کی تنخواہ کیا ہوگا اپوائنٹمنٹ کے اوپر, تنخواہ لگے گی نا اس کے بعد اس کے. وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ لوگوں تک انصاف پہنچے. بہرحال بدقسمتی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف پرائم منسٹر, اور نواز شریف نے اس کے خلاف کیس میں وہ کر دی, سماعت دائر کروا دی کہ نہیں یہ اس کے خلاف, کہ نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم لوگ انٹرسٹ کو ختم کر سکیں, ربا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ تو کر لیں گے لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی بدقسمتی نواز شریف کی گورنمنٹ, اور انہوں نے اس کے خلاف کیس دائر کروا دیا ربا کے حق میں, اور وہ کیس پھنسا رہا عدالتوں کے اندر, عدالتی نظام کے اندر وہ کیس پھنسا رہا. پھر ایونچولی سپریم کورٹ میں جا کے ایونچولی 23 دسمبر 1999, اب کس کی گورنمنٹ ہے؟ پرویز مشرف کی گورنمنٹ ہے. اس نے اکتوبر 1999 میں کو کر لیا تھا, اور کو کے حالات جو تھے اس وقت کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ابھی تو آلدو فوج نے کہا ہوا ہے کہ مارشل لاء نہیں لگے نا اب, اور مجھے کانفیڈنس ہے کہ مارشل لاء بالکل نہیں لگے گا. صرف اس وجہ سے نہیں کہ فوج نے یہ کہہ دیا ہے یا ڈی جی ISPR نے یہ کہہ دیا ہے, اس وجہ سے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ ایک شعور ہوتا ہے, عوام کا شعور ہوتا ہے, کلیکٹیو کانشیسنس ہوتی ہے. اب عوام ملک ایکسیپٹ نہیں کرے گا مارشل لاء کو, لوگ جو مرضی تجزیہ کرتے رہیں لیکن ملک نہیں ایکسیپٹ کرنے والا مارشل لاء کو. تو اینی وے تب بھی اس طرح ہوتا تھا کہ آرمی کے ساتھ اور جو گورنمنٹ تھی اس کی کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی تھی. تو بہرحال نواز شریف کی گورنمنٹ کو فارغ کر دیا گیا. 2 مہینے کے بعد جا کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا یہ والا. اور کیا فیصلہ سنا ہے؟ اپہیلڈ کیا اس فیصلے کو. یہ عمران خان کی پارٹی کے اندر ایک بہت قابل شخصیت آئے تھے, جسٹس وجیہ الدین, پارٹی سے نکال کے فارغ کر دیا. بعد میں خیر انہوں نے بھی جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی ناراضگی کے اندر آ کے عجیب بیانات دیے, لیکن ایک کریڈیبل بندے. جسٹس وجیہ الدین وہی ہیں جن کو جب پرویز مشرف نے اپنی 2nd ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ بننے کے لیے کرنا تھا, وکلا تحریک چل رہی تھی پاکستان کے اندر 2017 کے کلائمیکس کے اوپر, تو وکیلوں نے کس کو نامزد کیا تھا؟ یہی جسٹس وجیہ الدین کو کیا تھا, کیونکہ یہ ان ججوں میں سے ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے PCO جج بننے سے انکار کر دیا تھا, اور یہ فارغ ہو گئے تھے. یہ اس بینچ کا یہ بھی حصہ تھے. تو
تو ان کا ایک بہت سننے والا سیمینار ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تنظیم اسلامی ہے انہوں نے ایک سیمینار کیا تھا اسلامک بینکنگ کے اوپر، اس میں جسٹس وجی الدین بھی آئے تھے، تو وہ ڈیٹیلز کے لیے نا وہ بھی سننے والا ہے، ایک ٹاک ہے سننے والی، اس میں ان کی بات بھی اور لوگوں کی بھی بات اس کے اندر ہوئی بھی ہے۔ تو بہرحال 23 دسمبر 1999 میں اس کو کہہ دیا کہ بالکل فیڈرل شریعت کورٹ نے ٹھیک فیصلہ سنایا تھا، اور حکومت کے اوپر یہ لازم ہے کہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی لازماً 30 جون 2000 تک، ڈیڈ لائن دے دی ہے گورنمنٹ کو، 30 جون 2000 تک لازماً اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب کیا کرنا تھا اس کے اوپر؟ گورنمنٹ نے کیا کرنا تھا؟ گورنمنٹ نے کیا کیا، پہلے تو وہ پی سی او کے تحت جج ادھر ادھر ہو گئے سارے، وہ معاملہ سارا چینج ہو گیا، اور اس کے بعد ایک ریویو پٹیشن فائل کر دی گئی۔ پہلے تو اس کے اوپر ریویو پٹیشن یہ تھی کہ جب وہ ٹائم قریب آ گیا تھا 30 جون 2000 کا، گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا، وہ نیت ہی نہیں تھی کچھ کرنے کی، تو کیا کیا اس کے بعد پہلے کر دیا کہ نہیں ہمیں تھوڑا سا اور وقت چاہیے، ٹائم ریکوائرڈ ہے ہمیں۔ ابھی عدالتی نظام کی کمزوری کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، کہ جیسے کوئی وقت مانگتا ہے نا وہ تو کہتے ہیں یہ لیں جی وقت، اگلی تاریخ، اگلی کیا 3 تاریخیں اور لے لیں آپ ان سے، وقت تو وہ یوں دیتے ہیں کہ ایز ایف کہ پتہ نہیں کوئی ثواب مل رہا ہوتا ہے اس وقت دینے کا۔ تو عدالتوں نے وقت دے دیا کہ ٹھیک ہے وقت لے لیں آپ تھوڑا سا، اور اس کے بعد کیا کیا کہ یو بی ایل بینک کے ذریعے اس کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے اس کو ایک پٹیشن دائر کروا دی، کہ ریویو پٹیشن دائر کروا دی سپریم کورٹ کے اندر۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ابھی کون ججز آئے، اب یہ وہ سب جج وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے جو پرویز مشرف کے پی سی او کے والے ججز تھے، یہ سب وہ ججز تھے۔ تو کیا ہوا اب، ہاں جی سسپینڈ کر دیا، سپریم کورٹ نے اپنا ہی فیصلہ سسپینڈ کر دیا۔ حالانکہ یہ ایک لا ہوتا ہے، یا لا نہیں کیسا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک پریکٹس ہوتی ہے والی، کہ جب ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو وائنڈ اپ کیا تھا، قاسم سوری نے وہ جو ایک پاس کیا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا، تو سپریم کورٹ نے سب کچھ انڈو کر دیا، وزیر اعظم کو بھی بحال کر دیا، پوری پارلیمنٹ بھی بحال کر دی، سارے وزیر بھی بحال ہو گئے، اس پوزیشن کو ریسٹور کر دیا۔ تو ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان سے میں نے سوال یہ پوچھا کہ اگر عمران خان اس کو ریویو میں لے کے جائیں تو کتنے چانس یا کتنی پاسبلٹی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت ان لائکلی ہے، کہتے ہیں کیونکہ جو اس کا سکوپ ہوتا ہے نا وہ بہت نیرو ہو کے رہ جاتا ہے، ریویو کا سکوپ نیرو ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر نیرو سکوپ، اتنی ایکیڈیمک بحث کے بعد سپریم کورٹ نے بھی 7 سال لگائے تھے اس فیصلے کو، لیکن اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ اس کے بعد یہ ہو گیا کہ نہیں جی 2002 کے اندر جا کے 24 جون 2002 یعنی کہ آلموسٹ 2 سال ضائع کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ ہے، واپس کیس بھیجا جائے گا فیڈرل شریعت کورٹ کو کہ نہیں وہ دوبارہ سے ایکیڈیمک بحث کرے اس کے اوپر، وہ گڈ انف نہیں تھی بحث پہلے، دوبارہ سے اس کو سنا جائے۔ اور ہم اسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے ہم لوگ کہ جو 20 سال سے اوپر کا وقت گزر گیا اور کوئی خبر نہیں۔ پچھلے سال تک بھی جو خبریں کبھی کبھی آتی ہیں بیچ میں، یعنی کہ ملٹیپل لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو پرسو کیا، میرے اور آپ کے جیسے لوگ جو ہیں ہم تو وہ ہوتے ہیں نا بس اخبار پڑھتے ہیں اور کرٹیسائز کر لیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، ہونا تو یوں چاہیے، ہونا تو یوں چاہیے، لیکن وہ جنہوں نے ایکچولی اس کو پرسو کیا تھا اس میں بہت ساری پارٹیز ہیں جن کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے جس کو کریڈٹ جاتا ہے، کچھ حد تک ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی جماعت ہے اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور یا مقبول جان جو ہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عدالتی جو پروسیس ایک تھی اپیل تھی وہ جاری رکھی تھی۔ لیکن پچھلے سال تک کی ساری خبریں یہ تھیں کہ بالکل ایک سے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹھنڈی پوزیشن ہے، بالکل ایک ٹھنڈی پوزیشن ہے، نہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے اس کو کرنے میں، کہنے کو مدینہ کی ریاست بولتے رہیں لیکن کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے فضل سے اس ساری بری خبروں کے دوران کہ وہ یہ گورنمنٹ چلی گئی، شاید امریکی سازش ہے نہیں ہے، کس نے کیا، وہ میں نے اپنی رائے ایک پچھلی ٹاک کے اندر مینشن کر دی ہے کہ میری ذاتی رائے میں تب کی بات جب وہ جس دن شہباز شریف نے پرائم منسٹر بننا تھا اس دن کی بات ہم نے ریکارڈنگ کی تھی، لیکچر ہوا تھا، تو اس دن یہ بات کی تھی یہ والی کہ میرے اپنے خیال میں یہ اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں تھا، سپر پاورز یا بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے ملکوں سے ناراض رہیں گی اگر ان کی مرضی کی چیز نہیں ہوگی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے یہ والا کہ وہ ہم سے کسی بات پہ ناراض ہیں، وہ تو ہم سے ایٹمی دھماکوں کے اوپر بھی ناراض ہوئے تھے کہ آپ نے ایٹمی دھماکے کیوں کیے ہیں، وہ تو قادیانیوں کو ہم نے نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا اس پہ بھی ناراض ہوئے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو وہ ایسے فیصلوں پہ ہمیشہ وہ ناراض ہوں گے۔
یہ ساری کی ساری جو سیاست ہے وہ لوکل سیاست ہی ہے، یہ لوکل سیاست ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن، گورنمنٹ، اور یہ اس ٹرائنگل کی ساری کی ان بٹوین کی ساری سٹوری تھی. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. اینی وے، تو 28 اپریل کو 26 رمضان 2022، یہ ابھی مہینہ پہلے، ہارڈلی مہینے سے بھی کم ٹائم پہلے، یہ دن کے بعد یہ ایک سرپرائز خبر آئی تھی. کیونکہ خبریں میں تو فالو کر رہا ہوتا ہوں، لیکن ایسی کچھ چیز تھی نہیں کہ کوئی فیصلہ آنے والا ہے کچھ. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ میں جب اس کی خبر پڑھتے ہیں نا تو لکھا ہوا تھا کہ 12 تاریخ کو فیصلہ محفوظ ہو گیا، جو عدالتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فیصلہ محفوظ ہے، ڈیٹیل آرڈر وہ اس کو بنائیں گے. وہ تو ہنڈریڈز آف پیجز کا آرڈر ہے، یہ ہنڈریڈز آف پیجز کا یہ ایک آرڈر ہے یہ جو انہوں نے پاس کیا ہے. اور اس میں یہ کہہ دیا کہ دسمبر 2027 تک کا ٹائم ہے گورنمنٹ کے پاس. بہت بڑا ٹائم دیا ہے، 5 سال کا بہت لمبا ٹائم دیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پریکٹیکل یہ زیادہ کہ 6 مہینے، 8 مہینے، 12 مہینے میں شاید ممکن ہو. اس کی طرف سے ایک جو میں صرف جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی میں مس کر گیا ہوں اس بات کو، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل، جس کو ایک طرح کا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر بنایا ہوا ہے، تب شاید وہ حلف نہیں اٹھایا تھا اس ڈیٹ تک، لیکن بہرحال انہوں نے اس کے اوپر ایک خیر مقدم کی ٹویٹ کی تھی کہ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے یہ والی، اور ہم اس کو فیڈرل شریعت کورٹ اور اپنی ٹیم اور باقیوں کے ساتھ مل کے دیکھیں گے کہ اس کے پریکٹیکل سٹیپس کس طرح لیے جائیں گے. لیکن ایک خیر مقدم کیا، اس کو اپریشیٹ کیا. باقی صرف چند صحافی ہیں انہوں نے اس کو وہ کیا، خیر مقدم کیا، اس کا نہیں. تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے، جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کا کوئی بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو 60 ڈیز کے اندر سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے کیس ڈالا جا سکتا ہے. کرمنل کیسز میں 30 دن کا ٹائم بھی ہے. لیکن جو یہاں پہ نا 60 دن کا لکھا ہوا ہے، اب میں لائر نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے آگے بریکٹ کے اندر فردر کہ اگر ریویو کرنا ہے گورنمنٹ نے یا پروونسز نے تو اس میں 6 منتھس کی بھی بات لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 دن سے 6 مہینے تک کا ٹائم اس بریکٹ کے اندر یہ ہوگا. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے جو مدینہ کی ریاست کی جو بات چھیڑ دی تھی، آلدو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے تھا، اس فیصلے کا نہیں کیا. لیکن وہ جو ایک تھا نا کہ ایک ہم اپنی آئیڈیالوجی بھول چکے تھے، اور پرویز مشرف کے دور میں جتنا ہمیں نقصان ہوا تھا اپنی آئیڈیالوجی بھولنے کا، وہ جو واپس دوبارہ ایک ذکر ہونا شروع ہوا نا کہ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی سنت، اور ہم نے ایک سیرہ کا ایک وہ بنانا ہے اور یونیورسٹیز کے اندر اسلام کو سکھایا جائے گا، اور وہ جو اس کی جو ایک ساری ہائپ بنی اور کئی صحافی بھی اس کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو انشاءاللہ یہ کم سے کم لوکل لیول کے اوپر اس کے خلاف ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی. کیونکہ ایک چیز بہت اچھی ہوئی ان 20-30 سالوں میں، اگر یہ 91-92 والے بات ہوتی نا تب یہ سوال ہوتا کہ نہیں کیسے کریں گے. یہ کم از کم پچھلے 20-30 سالوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ چاہے 100% نہیں، بے شک اس کے اندر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ایک بہت کامیاب پروڈکٹ بن کے سامنے آئی. ایک بہت کامیاب پروڈکٹ بن کے سامنے آئی. ایک ایسا پروڈکٹ بن کے آئی کہ ابھی ہم جب سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی نمبر 1 بینک کون سے ہیں، گروتھ کے حساب سے کون سے، کتنے زیادہ اسلامک بینکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اب جو اتنی گروتھ پہ جا رہے ہیں. ایک تو وہ بینکس ہیں نا جو پیور اسلامک بینک ہے، میزان بینک اس کی ایک ایگزامپل ہے، البرکہ بینک تو شروع کے بینکوں میں سے تھا، پھر اس کے بعد یہ بینک اسلامی بینک ہو گیا. پھر کچھ بینک جو کنونشنل بینکس تھے انہوں نے اپنے آپ کو سوئچ کیا پورا. فیصل بینک اس کی ایک ایگزامپل ہے، اس نے ٹوٹلی سوئچ کیا اپنے آپ کو اسلامک بینکنگ کے اوپر. پھر باقی بینکس نے کیا کر دیا کہ سلک بینک تو ہے یہی شوکت ترین کا، لیکن انہوں نے کہہ دیا اسلامک برانچ ہے ہماری ایمان بینک. الائٹ بینک نے بھی کہہ دیا اعتماد. ایک اور بینک نے بھی تقوی نام رکھ دیا اس کا، یہ جو پنجاب بینک ہے اس نے نام تقوی رکھ دیا. بینک الفلاح نے بھی اسلامی بینکنگ، اس کا ایڈ بھی آ جاتا ہے شریعت اصولوں کے مطابق وغیرہ. لیکن بہرحال وہ ایک ونڈو والی رہی نا کہ بھئی یہ تو ایک ہی بینک ہے، اس کے اندر یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، کس طرح وہ سیپریٹ کر رہے ہیں. تو پچھلے چند سالوں کے اندر اب آپ کی اپنی آبزرویشن یہ ہوگی کہ زیادہ تر بینکس جو ہے نا وہ اب اپنی 100% برانچز سوئچ کر رہے ہیں اب، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو اسٹیٹ بینک نے اسلامک بینکنگ کو انفورس کروانا ہوتا ہے، اس نے اس چیز کو کہا کہ اب آپ نے ٹوٹل سیپریشن کریں
آف ایسٹس اینڈ جو لائبلٹیز ہوتی ہیں ان کی ٹوٹل سیپریشن کرنی ہے اب آپ نے. تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ ایک کامیاب بینکنگ کی طرف جا رہا ہے. ایک بہت ہی محدود لیول کے اوپر 2 دفعہ موقع ملا تھا, 2 دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب یہ اسد عمر فائنانس منسٹر نہیں رہے تھے اور یہ کووڈ نہیں آیا تھا, تو 2 لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری اپروچ ہے اسد عمر کے ساتھ, وہ دونوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی طرح سے نا ان کے ساتھ کوئی ملاقات ممکن ہو سکے, جسٹ فار 5 منٹس, بے شک جسٹ فار 5 منٹس. وہ اس لیے نہیں کہ کوئی فوٹوگراف لینی ہے یا کوئی وہ کرنا ہے, سیلفی لینی ہے یا آٹوگراف لینی ہے, صرف یہ کہنا تھا, اتنی سی بات کہنی تھی یہ والی کہ آپ جو بینکنگ, اسلامک بینکنگ کم از کم فیل پروڈکٹ تو نہیں ہے نا, آپ اور کچھ نہیں کر سکتے نا, تو کم از کم اپنی گورنمنٹ کے اندر یہ کام کروا لیں کہ سارے بینکس کو سوئچ کروا دیں اسلامک بینکنگ کے اوپر, لا پاس کروا دیں. اس کے اوپر باقی کوئی اعتراض نہیں کریں گے. آپ نے تو اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ مدینہ کی ریاست کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اب تو نظر آ رہا ہے کہ اسلامک بینکنگ فیل پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ لیس رسکی ہے, لیس رسکی ہوتا ہے, اس میں کم کریشز آئیں گے, کم ڈپریشنز آتے ہیں اس کے اندر, تو کم از کم یہ ضرور ہے. تو آپ کم از کم یہ امپلیمنٹ کروا لیں. لیکن جنہوں نے کہا تھا ہاں ہم جانتے ہیں بالکل ہماری تو اپروچ ہے, وہ اینڈ میں جا کے کچھ بھی نہیں نکلا, کچھ بھی نہیں ہو سکا اس کا. اینی وے, تو بس اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو, ایک تو یہ کہ میں اور آپ ایز اے انڈیویجول کیا کر سکتے ہیں, اگین جو ہمارے پاور میں چیز ہوتی ہے, جو ہمارے کنٹرول میں چیز ہوتی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے 1 پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ہو, کسی کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے, کوئی رابطہ ہے کسی کے ساتھ, تو کسی صحافی کے ساتھ, کسی سیاستدان کے ساتھ, فوج میں کسی لیول کے اوپر, کسی جوڈیشری میں کسی کے ساتھ بھی ہے, اس بات کو بہت زیادہ نا وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو موضوع بحث بنائیں گے. ایک بہت اچھی خبر تھی یہ والی, یہ بہت اچھی خبر, اللہ کرے پاکستان کے اندر اس طرح ہو. گورنمنٹس کے آگے ریکویسٹ ڈالی جائے. ابھی الیکشنز قریب آئیں گے نا, تو ساری پارٹیز نے اپنا منشور دینا ہوتا ہے. آپ منشور کو پابند کریں کہ یہ جو فیصلہ تھا نا یہ ہم امپلیمنٹ کروائیں گے. تو جو جس لیول کے اوپر اس کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہے نا, یقین رکھیں کہ اس کا 100% ثواب ہوگا, اس کا 100% ثواب ہوگا, اس جہاد کا 100% ثواب ہوگا. اب ہم آتے ہیں اصل چیلنج کی طرف. کیا یہ ہو پائے گا اب اگر گورنمنٹ کرنی بھی چاہے؟ ویسے تو ہمارے اکانومسٹ جو ہے نا وہ جنرلی ملک چلانے میں تو بہت فیلیئرز ہیں ہمیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر ہمارا کامیاب جاتا ہے, چاہے وہ بینکس ہوں جو بھی ہوں, وہ کامیاب جاتا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, کامیاب ہونے کا پوٹینشیل ہے. سرکار میں آ کے پتہ نہیں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے ہم لوگ, اس کو لے کے نہیں چلتے جس طرح اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اگر ہماری گورنمنٹ اس کو سنسیئرلی کرنا بھی چاہے نا, اب کون حرکت میں آئے گا, کون روکے گا اس کا راستہ؟ اب حقیقت میں باہر سے کوئی نہ کوئی سازش ہونی ہے. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو دجالی نظام ہے, وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, وہ جو فری میسنز, ایلومیناٹی, زائنسٹ اور یہ جو مرضی نام لے لیں, انہوں نے بند باندھنا ہے اس کے اوپر. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹالریٹ کریں اس بات کو کہ ایک کامیاب اسلامی نظام بن کے کوئی چیز ملک سامنے بن کے آ جائے, کیونکہ یہ جب آئے گا نا سامنے تو ان کا نظام فیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. جو قائد اعظم نے بات کی تھی کہ ہم نے اس کو کامیاب بنانے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, ان کا تو سارا گرپ ٹوٹ جائے گی دنیا کے اوپر سے. جیسے ہی یہ والا نظام کامیاب ہوتا ہے, یہ والا نظام کامیاب ہوتا ہے, وہ یہاں پہ اب اصل میں مداخلت ہونی ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ فیٹف بلیک لسٹ میں ڈالیں, آپ کو دھمکی ہو سکتا ہے IMF کہہ دے ہم تو آپ کو لون نہیں دیتے, ہم آپ کو 8 ارب کیا, ہم آپ کو 8,000 بھی نہیں ڈالر کا لون دیں گے. اب پھر تو UAE نے بھی کہہ دیا تھا کہ پہلے آپ IMF کے ساتھ اپنی معاملات سیدھا کریں. سعودی عرب نے بھی کہہ دیا جائیں پہلے IMF کے ساتھ اپنے معاملات سیدھا کریں, پھر ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, پھر ہم آپ کو دیں گے اس کے حساب سے. پھر پاکستان کیا کرے گا؟ پھر مجبور ہوں گے یا اب ہم حقیقی طور پہ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں بھائی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. وہ ہمارے لیے اصل امتحان ہوگا. اور یہ جو ربا ہے نا, یہ ہماری اتنی جڑوں میں گھسا ہوا ہے, اتنا کھبا ہوا ہے ہمارے اندر کہ یہ جو مثال کے طور پہ جو بینک کا نوٹ ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ میں جملہ پہلے بھی شیئر کیا تھا, ہم لہٰذا کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا, حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. یہ جو نوٹ شائع ہو رہے ہیں نا, چھپ رہے ہیں, اور اس کی جو پیچھے جو سارا تھاٹ ہے نا, اس کے اندر بھی سود اور ربا شامل ہوتا ہے. ایک انٹرسٹ کے اوپر یہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں پیسے. تو بہت فاؤنڈیشنز, فنڈامنٹلز ہیں نا, وہ بھی چینج کرنے پڑیں گے. صرف یہ نہیں کہ جو عام کمرشل بینکس ہیں وہ سارے اسلامک بینکنگ ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا.
نہیں، ایسا نہیں. معاہدے جو آپ کے ہوں گے دنیا کے ملکوں کے ساتھ، اس میں آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی اللہ حافظ چائنا، ہم کچھ نہیں دے رہے اب آپ کو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. وہ کہیں گے پہلا خیال نہیں آیا تھا تمہیں ہم سے لیتے ہوئے. تو لہٰذا یہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں نا، یہ ایک ٹرانزیشن کے فیز میں جائیں گے. یہ بہت مشکل ہوگا، بہت اپ ہل ٹاسک ہے. اور فی الحال کے لیے شاید ہی کوئی گورنمنٹ میں یا کوئی اس میں ہو جو سیریس ہو اس معاملے میں، اس کو ایک اب کہتے ہیں نا کہ ایک مقصد سمجھ کے اس کو فالو کرنا چاہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت 275 کے اندر مینشن کیا ہوا ہے، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے. قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہو رہی ہے. الا کما یقوم الذین یتخبطہ شیطان من المس، مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کسی شخص کو شیطان نے چھو کے اس کو دیوانہ کر دیا. جب کہتے ہیں نا کسی کے اوپر حال آ گیا، یا کسی کے اوپر کسی چیز کا سایہ اثر ہے، کسی کو دورہ پڑ گیا اس چیز کا، وہ اس کیفیت اس حال کے اندر. دنیا کے اندر ان کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے کہ آپ جتنی مرضی بات سمجھا رہے ہیں، شیطان نے ایسا ٹچ کر دیا ان کو، ایسے اکانومسٹ کو، ایسے بینکرز اور اتنے بزنس مین کو ایسا ٹچ کر دیا کہ وہ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے. وہ سود سے جان چھڑانا نہیں چاہ رہے. وہ جس طرح شیطان چمڑ جاتا ہے نا، یہ سود کو چمڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قیامت والے دن ان کی یہ حال ہوگا، اس حال میں اٹھائے جائیں گے. تو یہ بات میں نے پہلے بھی مینشن کی ہوئی ہے کہ قیامت والے دن نا لوگ اپنے اعمال کا جو ان کا مظہر ہوگا اس وقت نظر آ رہا ہوگا. روزہ جو جس طرح ہوگا، جو نمازی ہوں گے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، گلو کر رہے ہوں گے. وہ جو لوگ غیبتیں کرتے تھے ان کے پیتل کے لمبے ناخن ہوں گے، وہ نوچ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو. پہچانے جائیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کیا عمل کیا کرتے تھے. سود خور اس طرح پہچانے جائیں گے، جو بالکل دیوانے باولے ہوئے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، نہ کچھ سمجھ لگ رہی ہے نہ کچھ. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سود کھاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں، آخر ان کا یہ والا حال کیوں ہوگا؟ یہ والا ایک خاص وجہ، اس کی ایک خاص وجہ، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ لوگ تھے، قالو، کہنے والے، انما البیع مثل ربا، بھئی یہ تو تجارت ہوتا ہے، یہ بھی تو ربا ہی ہے. آپ اس میں بھی تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم نے پیسہ اپنا لگا لیا بینک کے اندر یا جس طرح بھی، اور ہم نے کما لیا اس سے. تو وہ ان لاجک کیا دے رہے ہیں؟ ایکسپرٹ اکنامک کے ایکسپرٹس، ہارورڈ سے پڑھے ہوئے، کیمبرج سے، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، کہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس ڈگریز ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما البیع مثل ربا، یہ تو بیع جیسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ایکسپلین نہیں کر رہے، کوئی اکنامک رول ایکسپلین نہیں کر رہے کہ نہیں ٹریڈ میں اصل میں یہ ہوتا ہے اور ربا میں یہ ہوتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے تجارت کو اور حرام قرار دے دیا ہے ربا کو. جسے کہتے ہیں نا کہ نو آرگیومنٹس، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ انداز ہے. اللہ نو فردر آرگیومنٹس، کچھ میں نہیں سن رہا آگے، تم لوگوں کی کوئی بات نہیں سننے والی. میں نے اس کو حرام قرار دے دیا اور میں نے تجارت کو حلال قرار دے دیا. اللہ کی طرف سے یہ ایک حکم. فمن جاء موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے اب یہ واعظ اور نصیحت پہنچ گئی ہے کہ ربا حرام ہے اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، تو اب کیا ہے؟ تو پھر وہ رک جائے اس سے، اور جو کچھ پہلے ہو چکا، فلہ ما سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا وہ بس اللہ کی طرف ہے. اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو پاسٹ میں ہو گیا سو ہو گیا، اینڈ دوز کانٹریکٹس، ختم کرو ان چیزوں کو اور آگے اب کرو. اب کے لیے وہ حرام ہے. وہ ومن عادا، لیکن جو نہیں کرے گا، اب یہ پوری پاکستان قوم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت ہے، جو نہیں کرے گا پھر جائے گا. اس سے بھی بعض اور نصیحت کلیئر ہو گئی، پھر گیا ایسے، پھر بھی بہانے ڈھونڈے کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا یہ. فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہوں گے جہنم والے، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں. عمرے کرنا، کعبے کے اندر داخل ہو جانا،
وہاں پہ آپ کو یہ صحبت ملنا، یہ والی آپ کو اچھی سے اچھی کھجوریں مل گئیں، تیل مل گیا، زمزم پینے کو مل گیا، جو مرضی ہو جائے، اگر آپ نے اس ملک کی معیشت کو اسی پہ چلایا تو یہ چیز آپ کو نہیں بچا سکے گی، یہ چیز آپ کو نہیں بچا سکے گی اس چیز سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے لیکچرز میں ملٹیپل ٹائم ذکر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جب نواز شریف کو دوسرے دور حکومت ملا تھا تو انہوں نے ان کے والد کو خط لکھا تھا، جس کے جواب میں یہ ان کے والد میاں محمد شریف، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے تیسرے بھائی جو فوت ہو گئے ہیں میاں عباس شریف، یہ چاروں ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس آئے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی موجودگی میں وعدہ عہد کیا تھا کہ ہم مہینوں کے اندر ملک سے سود کو ختم کریں گے۔ کہتے ہیں پھر وقت گزر گیا، پھر میں نے دوبارہ خط بھیجا، پھر دوبارہ میرے پاس آئے تھے، وعدہ کیا تھا۔ اسی کو اب دوبارہ موقع مل رہا ہے، انہی کے دور میں آ گیا، فائدہ اٹھا لیں اس کا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے جو آپ کے اوپر گند اور جو بےزتی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے نا ہر وقت ہر جگہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ معافی کر دے۔ موقع عمران خان کے پاس بھی تھا، مدینہ کی ریاست، اور اس قدر وہ ایک ہائپ کریٹ کر دی، بلکہ انفیکٹ دھرنوں کے ٹائم کے اوپر عمران خان کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن وہ کیونکہ ایک سوال کے جواب میں تھا، وہ ایک سوال کے جواب کے اندر تھا۔ لیکن اب اس وقت گورنمنٹ کے پاس موقع ہے کہ اس وقت کوئی ہرڈل نہ کریٹ کرے، جتنا ٹائم رہتا ہے، جتنے بھی مہینے ہیں الیکشنز میں، ذاتی طور پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ کم سے کم اکتوبر نومبر کا ٹائم گزر جائے گا کم سے کم۔ اس کا ایک میجر ریزن تو آرمی چیف بھی ہے، اور اس کا دوسرا ریزن وہ یہ بھی ہے کہ تب تک الیکشنز ہونے میں، جب تک وہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، پھر 3 مہینے کا ٹائم، تب تک اتنا ٹائم ہو ہی جائے گا۔ اس گورنمنٹ کے پاس یہ موقع ہے کہ یہ اپنے اوپر سے داغ ہٹا سکتے ہیں۔ اسی گورنمنٹ نے تو اپیل کی تھی نا، نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، انہیں لوگوں نے تو اپیل کی تھی پہلے کہ نہیں یہ نہیں ہوتا، بے اور تجارت اور وہ جو ہے ربا، وہ تو ایک وہ انہی کے پاس موقع ہے۔ اور میرے اور آپ ہم پاکستانیوں کے پاس موقع ہے کہ ہم ایفرٹ لگائیں، زور لگا کے اس کو انشور کریں کہ یہ کسی طرح سے پاس ہو یہ معاملہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔